میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی تعداد میں سیاسی لیڈرز جو ہیں بڑی بڑی تقاریر کر رہے ہیں، لیکن جس انداز سے پاناما پیپرز نے اس نواز شریف خاندان کو بے نقاب کیا، اور وہ پاناما پیپرز ہمارا نہیں تھا ایشو، بڑی تعداد میں اس میں بے نقاب کیا گیا، تو اب جو براڈ شیٹ کمپنی کی جو لیکس ہیں، یا براڈ شیٹ کمپنی کو جو جن 200 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی تھی، اور اب اس کے اندر جرمانہ جو تھا وہ اس نے جب کیس کیا تو اس کی جو پیسے آج نیب کو جمع کرانے پڑے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ براڈ شیٹ کمپنی، آپ سب کو میں سلیس الفاظ میں سمجھاؤں کہ جنرل مشرف نے اس اپنے دور میں ایک انویسٹیگیٹو فرم جس کا نام براڈ شیٹ تھا، جس کا مالک ایرانی تھا، اس کو کہا تھا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ پوری دنیا میں کتنے لوگوں کے پاکستانیوں کے اکاؤنٹس ہیں، یا جعلی پیسہ ہے، یا منی لانڈرنگ کر کے جو باہر بھیجے گئے کتنے لوگ ہیں پاکستانی جن کے اکاؤنٹس ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے کوئی مشرف دور میں 200 لوگوں کی لسٹ دی تھی، جس میں سر فہرست آصف علی زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹس تھے، جس کی ان 200 لوگوں کی لسٹوں میں زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹ سر فہرست تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جس میں کہ اربوں ڈالر جو تھے ہمارے باہر موجود تھے۔ اس وقت مشرف صاحب نے یہ لسٹ دی، جب اس کمپنی نے کام کیا، اور جب یہ معاملہ ہوا کہ اب وہ لسٹیں پہنچ گئیں، اس کے بعد مشرف نے اپنے لاڈلوں کو، مشرف نے 2 دفعہ این آر او دیا۔ ایک دفعہ این آر او دیا نواز شریف کو، جس میں وہ سعودی عرب چلا گیا تھا، نواز شریف اور اس کا خاندان مشرف سے این آر او لے کر سعودی عرب گیا۔ دوسری دفعہ انہوں نے این آر او دیا پیپلز پارٹی کو، جس کے تحت وہ تمام پیسے جو کہ پاکستان میں آنے تھے، پاکستان لائے جانے تھے، این آر او کے اندر جب وہ ان سے ڈیل ہو گئی تو وہ پیسے وہیں رک گئے، اور پھر اس براڈ شیٹ کمپنی نے جرمانہ کیا پاکستان کے اداروں کے اوپر، کیس داخل کیا، اور اس کیس کو جیتنے کے بعد کئی ارب روپے ہمیں وہاں فیس کے ان کو جرمانے کے طور پہ دینے پڑے ہیں۔ جھگڑا کیا ہے، ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں چڑھائی کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں حملہ کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں پنڈی پہ چڑھائی کر دوں گا۔ ایشو یہ ہے کہ وہ اپنے ان دونوں چوروں کو، جو پاناما لیکس کے چور اور براڈ شیٹ کے چور، مطلب امتزاج دیکھیے، پاناما کے چور اور براڈ شیٹ کے چور دونوں کٹھے ہو گئے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان کو ہمارا پاکستان کے سب سے بڑا ماشاءاللہ جو مولانا صاحب جو میدان میں نکلے ہیں، وہ اس وقت یہ سارا پریشر یہ ہے، جس انداز سے نواز شریف کو پہلے این آر او ملا، زرداری کو ملا، اس وقت سارا پریشر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے این آر او دلوایا جائے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے، جس طریقے سے پاناما کے چوروں کو بے نقاب کیا گیا، اور انشاءاللہ ان سے پیسے ریکور کیے جائیں گے، اسی طریقے سے براڈ شیٹ کے رپورٹ کے چوروں کو بھی انشاءاللہ ان سے پیسے ریکور کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی کرپشن کو پاکستان سے پیپلز پارٹی جو سندھ میں جو غدر کیا ہوا ہے، اس کو تحریک انصاف بے نقاب کرتی رہے گی۔